تو جی سب سے پہلے ہم کچوریاں ریڈی کرنے لگے ہیں، تو اس کے لیے میں جو اس کا آٹا ہے وہ گوندنے لگی ہوں۔ یہاں پر ایک بول میں ہم ایڈ کر دیں گے 2 کپ میدا۔ میدے کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا۔ ساتھ ہی اس کے اندر ہم 2 ٹیبل سپون میلٹڈ گھی ایڈ کریں گے، ½ ٹی اسپون نمک ایڈ کریں گے اور اچھے سے ہم نے ان کو مکس کر لینا ہے۔ تو جی ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیے، اور اس کے مکس ہونے کی نشانی یہ کہ آپ جب اس طرح مٹھی بند کریں گے تو آپ کی مٹھی میں یہ اس طرح سے رہ جائے گا۔ اٹ مینس کہ یہ بہت اچھے سے ہمارا یہ مکس ہو چکا ہے، اور اس کے اندر جو ہم نے کوانٹٹی میں گھی ڈالا ہے وہ بہترین ہے۔ اور اب اس کو ہم گوندیں گے، تو یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں پانی۔ تو یہ جو پانی ہے یہ بالکل نارمل ہے، اور اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ اور اس آٹے کو ہم نے نہ تو بہت زیادہ پتلا گوندنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ۔ تو ہم نے اس کو بہت اچھے سے گوند لینا ہے۔ تو جی یہاں پر ہم نے یہ ڈو ریڈی کر لی ہے۔ اب ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے یہاں کاؤنٹر پر ہی 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھیں گے۔ جی تو اب ہم کچوریوں کے لیے فلنگ ریڈی کرنے لگے ہیں۔ تو اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک پین لے لی ہے۔ تو جی اب فرائنگ پین کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون سفید زیرہ، 1 ٹی اسپون ثابت کٹا ہوا سوکھا دھنیا، 1 ٹی اسپون یہاں پر میں نے ادرک لی ہے، اس کو باریک کرش کر لی ہے، 2 سے 3 سبز مرچیں لی ہے جنہیں باریک چاپ کر لیا تھا، یہ ایڈ کر دیں گے۔ اور اب ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے۔ ساتھ ہی یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لی ہے جسے باریک چاپ کر لی ہے، اور اس کو بھی ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے۔ اور ان پیازوں کا کلر جب تک لائٹ پنک نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم نے ان کو اچھے سے فرائی کرنا ہے۔ اس کا کلر لائٹ پنک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں، یہاں پر میں نے 4 میڈیم سائز کے آلو لیے تھے جنہیں میں نے اچھے سے میش کر لیے، یہ ایڈ کر دیں گے۔ ان آلوؤں کو پہلے میں نے بوائل کیا تھا، بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کو اچھے سے میش کر لیا تھا۔ ان کو مکس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر کچھ اسپائسز ایڈ کروں گی۔ تو یہاں پر میں ½ ٹی اسپون نمک ایڈ کر رہی ہوں، یہ نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں۔ ½ ٹی اسپون پیسی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے، ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچیں ایڈ کریں گے اس کے اندر، 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ، ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ نمک مرچیں آپ اپنے حساب سے اس کے اندر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اور اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے۔ تو جی یہاں پر ہم نے سبھی اسپائسز کو اچھے سے مکس کر لیا ہے، اور آپ اس پوائنٹ پر چکھ سکتے ہیں نمک مرچ۔ اور ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں، یہاں پر میں نے ½ کپ بوائل کیا ہوا شیڈ کیا ہوا چکن لیا ہے، یہ ایڈ کرنے لگے ہیں، لیکن یہ ٹوٹل آپشنل ہے۔ اگر آپ چکن ایڈ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ مزے کا آئے گا۔ ساتھ ہی یہاں پر میں 1 مٹھی بھر کر سبز دھنیا لی ہے، یہ ایڈ کر دوں گی، اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے، اور اس فیلنگ کو ہم نے نکال کر ایک سائڈ پر رکھ دینا ہے تاکہ یہ فیلنگ اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے۔ تو 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں ڈو کو گوندے ہوئے، اور اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جی ڈو کو ہم 1 سے 2 بار اچھے سے تھوڑا سا اس کو مسل لیں گے تاکہ یہ اور اچھے سے اسموتھ ہو جائے۔ تو جی اس کو ہم نے اچھے سے مسل لی ہے، اور اب ہم اسے کاؤنٹر پر لے آئے ہیں، اور اس کو ہم نے اس طریقے سے اچھے سے رول کرنا ہے۔ تو جی اب ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر لینا ہے۔ تو یہاں پر میں اس کو اس طریقے سے 6 ایکول پورشنز میں اس کو کٹنگ کر رہی ہوں، اور اب ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کر ایک سائڈ پر ان کو رکھ لینا ہے۔
تو جی اس طریقے سے ہم نے یہ 6 پیڑے ایکول سائزز میں بنا کر رکھ دی ہیں، اور اب ہم ان کے اوپر کپڑا کروائیں گے تاکہ یہ جو ہے ڈرائی نہ ہو، اور ان میں سے ہم ایک پیڑا اٹھا لیں گے اور اس کو ہم بیل لیں گے۔ تھوڑا سا ہم سرفیس پہ میدا ڈسٹ کر لیں گے اور اس کو ہم نے بالکل روٹی کی طرح باریک بیل لینا ہے، اور اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس کو اوول شیپ میں لمبائی کے رخ میں ہم نے اس کو بیلنا ہے۔ تو جی یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو بالکل یہ باریک سا بیل لیا، اس کی آپ موٹائی چیک کریں۔ اب اس کے اوپر ہم نے میلٹڈ گھی برش کرنا ہے، اچھے سے ہم نے اس کے اوپر گھی برش کرنا ہے، کوئی بھی پارٹ اس کا ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ گھی کی جگہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن گھی سے جو اس کے اندر لیئرز آتی ہیں وہ بہت زبردست بنتی ہیں۔ اچھی طرح سے ہم نے یہ سارا گھی اس پہ اسپریڈ کر دیا ہے، اور اب ہم اس کے اوپر میدا ڈسٹ کریں گے۔ تو یہاں پر میں نے ایک چھنی میں میدا لے لی ہے، اور اس کو ہم نے اس طریقے سے ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر ڈسٹ کرنا ہے۔ اب ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے، اسی طریقے سے ہم نے یہاں سے بھی اس کو لے آنا ہے، اور اب ہم نے پھر اس کے اوپر سے یہ گھی اس کے اوپر برش کریں گے اچھے سے، اور پھر تھوڑا سا ہم اس کے اوپر میدا ڈسٹ کریں گے، اور ہم نے اس کو پھر سے اس طریقے سے کر دینا ہے فولڈ۔ اور اب اس کے اوپر میں اس کو تھوڑا سا لمبا اور کروں گی تاکہ یہ دونوں سائڈ سے ایکول ہو جائے، بالکل ہلکا سا ہم نے اس کے اوپر اس طریقے سے یہ بیلن سے ہم اس کو تھوڑا سا اور فلیٹ کر لیں گے، اور اب اس کے اوپر میں پھر سے گھی کی لیئر لگاؤں گی۔ گھی ہم اس کے اوپر برش کریں گے، اور پھر سے ہم اس کے اوپر میدا ڈسٹ کریں گے، اور اب ہم نے اس کو ٹائٹ سا رول کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو رول کریں گے، بالکل ٹائٹ سا اس کو ہم نے رول کرنا ہے۔ تو جی یہ دیکھیں یہ ہمارا اچھے سے رول ہو گیا، اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ تو یہاں پر میں اس کو سینٹر سے کٹ کروں گی، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کٹنگ کے لیے جو بھی نائف یوز کریں وہ اچھا شارپ ہو، تاکہ یہ جو اس کی لیئرز ہیں آپس میں کٹنگ کرتے وقت جڑے نہیں۔ تو جی یہ دیکھیں یہ بہترین سی ہماری لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، کتنی زبردست اس کے اندر لیئرز بن چکی ہیں۔ تو جی یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے سبھی پیڑوں سے یہ اپنے جو ہیں کچوریوں کے پیڑے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں۔ تو جی اب ہم نے ان کو بیلنا ہے۔ تو ان میں جو یہ والی لیئرز والی جو سائڈ ہے، یہ آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہیں، اس سائڈ کو ہم نے نیچے رکھنا ہے، اور جو یہ سائڈ ہے اس کو ہم نے اوپر رکھنا ہے، اور اس کو ہم نے پہلے تو ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا سا اس طریقے سے دبا لینا ہے، تاکہ جو یہ لیئرز ہیں یہ ساری اچھے سے سینٹر کے اندر ہی رہیں۔ اب ہم اس کو بیلن سے ہلکا ہلکا سا بیلیں گے، ہلکا سا میں خشکا ڈسٹ کروں گی۔ تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طریقے سے گول کر لیا، بیل لیا، تھکنس چیک کریں اس طرح سے ہے، اور اس کو میں دوسری سائڈ سے بھی دکھاتی ہوں۔ دوسری سائڈ پہ یہ دیکھیں آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہوں گی۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، کچوری بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میں نے اس طرح سے ایک راؤنڈ کٹوری لے لی ہے، اور اس کو ہم نے گھی سے یا آئل سے اچھے سے گریس کر لینا ہے۔ اب ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں جو یہ لیئرز والا حصہ ہے نیچے والا، اس کو ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے اس کے اندر، اور ہم نے اس طریقے سے اس میں رکھ دینا ہے۔ اس سے تو فیلنگ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور ساتھ شیپ بھی بہت زبردست آتی ہے کچوریوں کی۔ اب اس کے اندر ہم فیلنگ رکھیں گے، تقریباً 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون کے قریب میں اس کے اندر فیلنگ بھر رہی ہوں، اور ہلکا سا ہم نے اس کے کناروں پر پانی لگا لینا ہے، اور اب ہم نے اس کو شیپ دینی ہے۔ تو آپ نے اس کو اس طریقے سے پکڑ کے شیپ دیتے جانا ہے۔ دیکھیں اوپر سے ہم نے اس طریقے سے اس کو موڑ دینا ہے، اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور یہ دیکھیں یہ شیپس اس کی لیئرز چیک کریں، بہت ہی زبردست، اور اس کو ہم رکھ دیں گے یہاں پہ بنا کے۔ تو جی یہاں پر دیکھیں ہم نے سبھی کچوریاں یہ ریڈی کر لی ہیں، اب ہم ان کو فرائی کریں گے۔ تو یہاں پر میں نے آئل کو بالکل ہلکا سا گرم کر لیا ہے، اور اب ہم ایک ایک کر کے اس کے اندر ڈالتے جائیں گے۔ بہت زیادہ گرم آئل کے اندر نہیں ڈالیں گے، ورنہ ان کا فوراً سے کلر چینج ہو جائے گا اور ان کی لیئرز نہیں اچھے سے بنے گی۔
ہم نے ان کو 2 سے 3 منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر سٹارٹنگ میں پکانا ہے. 2 منٹ کے بعد میں اس کی سائڈ کو چینج کروں گی. کچھ میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھی ہیں اور باقی کی جو یہ بچی ہیں ان کو میں سٹور کرنے لگی ہوں فریزر میں. تو جی اس کو 2 سے 3 منٹ کے بعد ہم اس کی سائڈ کو چینج کریں گے، کیونکہ اس کو پکاتے وقت ہم نے بہت زیادہ صبر تحمل سے کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جتنی آپ لو فلیم پر میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے اتنی یہ زبردست اس کی لیئرز کھل کر سامنے آتی ہیں اور یہ بہت اچھے سے کرسپی بن کر فرائی ہوتی ہیں اور بہت ہی خستہ بنتی ہیں. یہ دیکھیں. تو جی 8 سے 9 منٹ ہو چکے ہیں مجھے ان کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکاتے ہوئے، اور یہ دیکھیں دونوں سائڈ سے بہترین ان کا گولڈن کلر آ چکا ہے. بہت ہی زبردست یہ کرسپی فرائی ہوئی ہیں اور آپ کو یہ دیکھیں لیئرز بھی بہت ہی زبردست پرومیننٹ ہوتی نظر آ رہی ہوں گی. بس اسی طریقے سے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیں گے. تو لیں جی ہماری بہترین سی کچوری ریڈی ہے، اور اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنی خستہ ہے، اس کی آواز آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی. یہ دیکھیں بہت زبردست، بہت ہی زبردست بنی ہے اور بہت کرسپی اور خستہ سی کچوریاں ہماری بن کر ریڈی ہیں. یہ دیکھیں زبردست قسم کا ہمارا کوڑا بریڈ رول ریڈی ہے. دیکھیں سب سے پہلے ہم آلو کا مکسچر تیار کریں گے، تو اس کے لیے یہاں پر میں نے 4 سے 5 چھوٹے سائز کے آلو لے لیے ہیں اور ان کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیے، اور اب ہم نے ان کو میش کر لینا ہے. ہم نے بہت اچھے طریقے سے میش کر لیے، ایک دم سموتھ ہم نے اس کو میش کرنا ہے. 1 ٹیبل اسپون کے قریب اس کے اندر ہم سبز دھنیا ایڈ کریں گے، ½ ٹی اسپون نمک ڈالیں گے، ½ ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر ایڈ کریں گے، ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ڈالیں گے، ½ ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر ایڈ کریں گے، ½ ٹی اسپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے، 1 ٹی اسپون کے قریب اس کے اندر ہم لیموں کا رس ایڈ کریں گے، اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اچھی طرح سے سارا مکس کر دیا ہے اور یہ ہماری پوٹیٹو فیلنگ زبردست ریڈی ہو گئی ہے. بریڈ رول پکوڑا رول بنانے کے لیے اب ہم بیٹر ریڈی کرنے لگے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ایک لارج سائز کا پیاز اور اس کو میں نے اسی طریقے سے رفلی سلائسز میں کٹ کر لیا ہے. 1 کپ کے قریب یہاں پر میں نے سپینچ لے لی ہے، پالک، اس کو میں نے بالکل باریک سا کاٹ لیا ہے، یہ ایڈ کر دیں گے. سپینچ اس کے اندر آپشنل ہے، آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، ادروائز آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. 1.5 کپ یہاں پر میں نے بیسن لے لیا ہے. 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر میں نے کارن فلور ایڈ کر رہی ہوں. 2 سے 3 سبز مرچیں لی ہیں، یہ ایڈ کر دیں گے. 2 ٹیبل اسپون کے قریب سبز دھنیا لیا ہے، یہ ایڈ کر دیں گے. 1 ٹی اسپون ثابت زیرہ ایڈ کریں گے. 1 ٹی اسپون کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے. 2 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر ایڈ کریں گے. 1 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ایڈ کریں گے. 1 ٹی اسپون نمک ایڈ کریں گے، یہ حسب ذائقہ بھی ڈال سکتے ہیں. اور اب ہم نے اس سارے کو مکس کر دینا ہے اور پانی ڈال کر ہم نے اس کا بیٹر ریڈی کر دینا ہے. جو اس کا بیٹر ہے وہ ہم تھوڑا تھک ریڈی کریں گے، بہت زیادہ پتلا نہیں بنائیں گے. تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے تاکہ ایک دم سے جو بیٹر ہے پتلا نہ ہو جائے. اس کی کنسسٹنسی ہم نے تھک ہی رکھنی ہے. جی یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہے، یہ دیکھیں اس کی کچھ اسی کی کنسسٹنسی ہے. اس کو ہم بنا کے رکھ دیں گے سائڈ پر. یہاں پر میں نے کچھ بریڈ سلائسز لے لیے ہیں اور ان کے کارنرز کو ہم نے کٹ کر لینا ہے. سلائس ہم نے لے لیا اور اب ہم اس کو بیل لیں گے. بالکل فلیٹ ہم نے اس کو بیل لینا ہے. اور اب ہم نے یہ آلو والا مکسچر اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کو ہم نے اسپریڈ کر لینا ہے. سارا ہم ایونلی اسپریڈ کریں گے. ہم نے سارا ایونلی اسپریڈ کر دیا اور اب ہم نے اس کا رول ریڈی کر لینا ہے. اس طریقے سے ہم نے اس کو یہ دیکھیں بالکل اسموتھ سا رول ریڈی کر لیں گے. یہ دیکھیں بہترین سا ہمارا یہ رول بن چکا ہے. تو یہاں پر میں نے رولز ریڈی کر لیے ہیں اور اب ہم نے ان کی کوٹنگ کرنی ہے. رول لے لیے ہم نے اور اب ہم نے یہ پکوڑا مکس اس کے اوپر لگانا ہے. اچھی طریقے سے اس کو ہم نے لگانا ہے، کوٹ کرنا ہے دونوں سائڈ سے. تو یہ دیکھیے ہم نے اس کو سبھی سائڈ سے کوٹ کر دی ہے اور کوٹنگ کرتے ساتھ ہی ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے. تو یہاں پر میں نے آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا میڈیم ہیٹ پر. اسی طریقے سے میں باقی کے رولز کو بھی کوٹ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ فرائنگ پین میں ڈالتے جائیں گے.
इनको हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और जैसे एक साइड से इनका प्यारा सा कलर आना स्टार्ट होगा तो इनकी साइड को हमने चेंज कर देना है। शुरू में फ्लेम को आपने थोड़ा मीडियम टू लो रखना है ताकि बाकी हमारे ये रोल्स डालने तक जो इनका कलर है वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए। और ये देखिए इनको मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ ताकि दोनों तरफ से इक्वली इनको प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। इनको फ्राई होते हुए यहाँ पर 5 से 6 मिनट हुए हैं मीडियम फ्लेम पर और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया इनको और हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त किस्म के पकोड़ा ब्रेड बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा पकोड़ा ब्रेड रोल रेडी है। देखिए अंदर से कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। आती हूँ अंदर से, आप इनके छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर सकते हैं और गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। ज़बरदस्त से ये चिकन बाइट्स भी रेडी हैं, जिन्हें आप समोसा बाइट भी कह सकते हैं। उसके अलावा मलाई बोटी समोसा भी हमारा रेडी है। आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप इनको बनाकर 2 से 3 माह तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। आप इनको बनाकर सेल भी कर सकते हैं और आगे जैसा कि रमज़ान शरीफ आने वाला है तो उसके अंदर भी आप इनको बनाकर बहुत ईजिली स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रेसिपीज़ हैं ये। सबसे पहले हम समोसे के लिए फिलिंग रेडी करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हमने सौते करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन, ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन है और इसके देखिए बिल्कुल मैंने छोटे छोटे से चंक्स में इसको काट लिया है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस चिकन को डालकर हमने अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई करना है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन को भूनते हुए और ये देखें चिकन का कलर वाइट हो गया है। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है, हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर चाइनीज सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 सब्ज मिर्चें मैंने ली थी जिनको मैंने बारीक क्रश कर लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने दही ले ली है, ये फ्रेश दही है और अब इस सारे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने दही ऐड की है तो देखें दही ने अपना पानी रिलीज़ किया है और अब इसी पानी के अंदर ही हमने इसको कुक करना है। तो मैं इसको कवर करने लगी हूँ, 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए और चिकन जो है हमारा गल चुका है और इसके अंदर जो दही का पानी था वो भी सारा ड्राई हो चुका है। और अब इस टाइम पर इसको हमने देना है क्रीमी टच, तो इसके लिए अब मैं फ्लेम को लो करने लगी हूँ और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब फ्रेश क्रीम और इसको अब मैं पकाऊंगी ताकि इसके अंदर जो ये है ना लिक्विड सा ये ड्राई हो जाए। यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च ली थी जिसको मैंने ऐसे बारीक चॉप कर लिया है, ये अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 कप के करीब ये ले ली है बंद गोभी, इसको भी बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको डालकर बस हमने हल्का सा मिक्स करना है क्योंकि इन वेजिटेबल्स को क्रंची ही रहना चाहिए। और अब मैं इसके अंदर चीज़ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया और ये हाफ कप के करीब है, इससे भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। साथ ही इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के करीब ओरिगेनो ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसको फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसको जस्ट हमने मिक्स करना है और ये 3 सी हमारी ये फिलिंग तैयार है। और अब हम इस फिलिंग को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। अब मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चिकन और ये चिकन जो है ना ये चिकन बाइट्स हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 200 ग्राम बोनलेस चिकन, एक चिकन ब्रेस्ट लिया था और उसको इस तरह से छोटे छोटे जो चिकन टिक्का स्टाइल में मैंने कट कर लिया है। और अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर, हाफ टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून इसके अंदर हम चाट मसाला ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं दही ऐड कर रही हूँ और इसको हमने मिक्स कर देना है। और तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, बस हमने इसको सिर्फ आधे घंटे का रेस्ट देना है, फिर इसको हम कुक करेंगे। हाफ आवर हो चुके हैं इसको मैरिनेट किए हुए और अब हम इसको कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन मैरिनेट किया हुआ। चिकन को डालकर हमने अच्छी तरह से इसके अंदर
پکانا ہے. اور یہاں پر 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں چکن کو پکاتے ہوئے, اور اب ہم نے اس کو کوک کرنا ہے. تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا تقریباً ہاف کپ سے بھی تھوڑا پانی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں, اور اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور 10 سے 15 منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر کوک کریں گے. ہم سلری تیار کر رہے ہیں اس کو بائنڈ کرنے کے لیے سموسوں کو. تو یہاں پر میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہے نا بھر کر میدا لے لیا ہے, اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کی ایک نارمل سی پتلی سی سلری تیار کر لوں گی. یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ سلری ریڈی ہو گئی ہے. تو جی اس ٹائم فیلنگ ہماری ٹھنڈی ہوگی, اور یہاں پر میں نے کچھ یہ سموسا شیٹس لی ہیں, اور اب ہم نے سموسے کے اندر فلنگ کرنی ہے. یہاں پر ہم نے سموسا شیٹ لے لی ہے, اور اب ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے. تو اس طرح سے میں نے اس کو ٹرن کیا ہے, پھر یہیں سے ہی ہم نے اس کو ایسے لے آنا ہے, اور اس طرح سے جو ہے نا اس کی یہ پاکٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے, اور اب اس کے اندر ہم نے فلنگ ایڈ کرنی ہے. تو یہاں پر میں تقریباً 1 ٹیبل سپون جو ہے نا بھر کے فلنگ ایڈ کر رہی ہوں. 1 ٹیبل سپون سے بس تھوڑی سی زیادہ جائے گی اس کے اندر, اور اب ہم نے اس کو بند کرنا ہے. تو یہاں پر میں نے سلری لی ہے, اور میں اس کے یہاں پہ کارنر پر لگا رہی ہوں, اور پھر ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے. یہ جو کارنر ہے نا جو یہاں پہ اکثر سوراخ رہ جاتا ہے, اس کو ہم نے بند رکھنا ہے تاکہ جب ہم فرائی کریں تو اس کے اندر آئل نہ جائے. اب اس کو ہم نے پھر ٹرن کرنا ہے, اور جو یہ رہ گیا نا حصہ اس کے اوپر لگا دیں گے ہم سلری, اور اس کو ہم نے کلوز کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ ہمارے جو سموسے کی پرفیکٹ شیپ بن کر تیار ہے, اور باقی کے بھی ہم نے اسی طریقے سے تیار کر لینے. اس مٹیریل سے یہاں پر دیکھیے ہماری کتنی ڈھیر ساری جو سموسی ہیں بن کر تیار ہو گئی ہیں. اور اس ٹائم پر آپ اس کو فریزر میں رکھ کر سٹور کر سکتے ہیں. جیسے یہ فریز ہو جائیں گی تو آپ ان کو زپ لاک بیگ میں یا کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر 2 ماہ کے لیے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. آپ ان کو فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں. تو جی اس کو بھی یہاں پر 15 منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے, اور چکن جو ہے ہمارا گل چکا ہے, اور جو اس کا پانی تھا نا اس کے اندر وہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لینا ہے. پانی جو ہے اس کا ڈرائی ہے, اور اب ہم نے اس کو فلیم کو آف کر دینا ہے, اور اس کو ہم نے الگ سے ایک پلیٹ میں نکال کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے. چکن بائٹس بنانے کے لیے یہاں پر جو ہے نا میں نے سموسا شیٹس لے لی ہیں, اور اب ہم نے ان کی کٹنگ کرنی ہے. یہاں سے کٹ لگاؤں گی, اور یہاں تک پہلے آپ نے نشان بنا لینا ہے, اس کے بعد کٹنگ کرنی ہے. اب میں نے اس کو کٹ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے. تو جی یہ دیکھیں دونوں سائڈ سے ہماری اس طرح سے اس شیپ میں ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے. یہاں پر ہم نے ایک ایک لیئر علیحدہ کر لینی ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اب ہم نے چکن بائٹس کو رول کرنا سٹارٹ کرنا ہے. یہاں پر چکن بھی جو ہے ہمارا اس ٹائم نارمل ہو چکا ہے, اور ساتھ میں نے کچھ ٹوتھ پکس لے لی ہیں, اور اب ہم نے ان کی فولڈنگ کرنی ہے. اب ہم نے سب سے پہلے شیٹ لے لی ہے, اور اس کے اندر ہم نے رکھ دینا ہے یہ چکن بائٹ. یہ میری بیٹی کی بہت فیوریٹ ریسیپی ہے, اور یہ میں بہت دفعہ بنا چکی ہوں. تو آج میں بنا رہی تھی, میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی بھی شیئر ہو جائے گی. اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے, اور جو اس کی یہ لاسٹ ٹپ ہے نا اس کے اوپر ہم نے یہ سلری لگا دینی ہے میدے والی, اور بس اس کو ہم نے اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے. تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کتنی پیاری اس کی فولڈنگ ہو گئی ہے. اس ٹائم پر میں اس کے ساتھ لگانے لگی ہوں ٹوتھ پک. اس طریقے سے ہم اس کے اندر انسرٹ کر دیں گے. آپ چاہیں تو آپ ٹوتھ پک کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں, ٹوتھ پک ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس کو سلری کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس لیے بالکل بھی نہیں کھلے گا. لیکن ٹوتھ پک سے اس کی جو ہے نا خوبصورتی بڑھ جاتی ہے, اور یہ بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے, تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ ٹوتھ پک لگایا ہے. اور یہ دیکھیں جی 1 پاؤ چکن سے ہم نے کتنی یہ ڈھیروں چکن بائٹس تیار کر لیے ہیں. بہت ہی یہ مزے کی بنتی ہیں, آپ ان کو سموسا بائٹس کہہ لیں, چکن بائٹس کہہ لیں. اور اب اس ٹائم پر ہم نے ان کو فریز کر دینا ہے. جب یہ فریز ہو جائیں گی کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں یا زپ لاک بیگ میں رکھ کر, آپ ان کو 2 سے 3 ماہ تک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں فریزر میں رکھ کے. اور یہاں پر میں نے آئل لے لیا ہے ایک پین میں, اور اس کے اندر میں سموسے ڈال کر فرائی کروں گی. باقی میں نے فریز کر دی ہیں, کچھ میں نے یہاں پر ان کو فرائی کرنے لگی ہوں. اور ان کے ساتھ ہی یہاں پر میں یہ چھوٹی چھوٹی سی جو میں نے یہ چکن بائٹس بنائی ہوئی ہیں ان کو بھی میں اس کے اندر ڈال کر فرائی کر رہی ہوں. اس کو ہم نے میڈیم لو فلیم پر فرائی کرنا ہے تاکہ فوراً سے ان کا کلر چینج نہ ہو جائے. جیسے ہی اس کا کلر لائٹ گولڈن ہوگا ہم نے اس سائڈ کو چینج کر دینا ہے. تو یہاں پر 4 سے 5 منٹ ہوئے ہیں, اور یہ جو ہماری چکن بائٹس ہیں ان کو بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے, گولڈن ان کا کلر ہو چکا ہے. اور اس کو ہم نے نکال لینا ہے کیونکہ یہ آلریڈی کوکڈ ہے, تو اس لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ان کو فرائی کرنے میں. تو یہ ہم نے نکال لینی ہے الگ سے. اور یہاں پر
5 منٹ ہو چکے ہیں ان کو سموسوں کو فرائی ہوتے ہوئے اور بہترین سا ان کا گولڈن کلر آ چکا ہے. ان کو بھی ہم نے نکال لینا ہے اور ان کو بھی ہم کسی ایبزوربنٹ پیپر پر ساتھ رکھ لیں گے. تو لیں جی، یہ دیکھیں ہمارے کتنے زبردست سے یہ چکن بائٹس بھی ریڈی ہیں جنہیں آپ سموسا بائٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ملائی بوٹی سموسا بھی ہمارا ریڈی ہے. آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی کرسپی سے باکس پیٹیز. اس کے ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے چائنیز ٹوسٹ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے. آپ اس کو بنا کر 3 ماہ تک کے لیے اسٹور کر سکتے ہیں. آپ اس کو بنا کر سیل کر سکتے ہیں. جیسا کہ آگے رمضان شریف آنے والا ہے تو آپ اس کو بنا کر اسٹور کریں، بچوں اور بڑوں کو دیں. یہ سب کو بہت پسند آنے والی ہے. یہ بہت ہی زبردست ٹی ٹائم سنیکس ریسپی ہے. آپ اس کو بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں. تو چلیں جی اس کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو اب سب سے پہلے ہم رولز ریڈی کرنے لگے ہیں. اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کوکنگ آئل. 3 ٹیبل اسپون اس کے اندر ہم کوکنگ آئل ایڈ کریں گے. یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا جس کو باریک چاپ کر لیا تھا. یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے. جیسے یہاں پر ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے تو اب میں اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی. 1 ٹی اسپون بھر کر اس کے اندر میں ادرک کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں. 1 ٹی اسپون لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے. اس کو ڈال کر بھی ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ جو لہسن ادرک ہے اس کا کچا پن دور ہو جائے. اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے یہاں پر لے لیا ہے قیمہ. یہ جو قیمہ ہے یہ 1 کلو قیمہ ہے. آپ چاہیں تو آپ چکن کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں، مٹن کا یا بیف کا. تو میں نے یہاں پر بیف کا قیمہ لیا ہے کیونکہ مجھے کافی فرمائش آ رہی تھی کہ چکن فیلنگ سے ہٹ کر کچھ بیف یا مٹن میں بھی بنایا جائے. قیمے کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا. اس کو میں اچھی طرح سے 2-3 منٹ کے لیے بھون لوں گی. اور اب میں اس کے اندر کچھ اسپائسیز ایڈ کروں گی. تو یہاں پر میں 1 سے 1.5 ٹی اسپون نمک ایڈ کر رہی ہوں. 1/2 ٹی اسپون اس کے اندر میں ہلدی پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں. 1 ٹی اسپون بھر کر سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے اس کے اندر. 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر. 1 ٹی اسپون پیسی ہوئی کالی مرچ ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر کے ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے کیونکہ یہ قیمہ ہے. اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے گلائیں گے. اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 1/2 گلاس کے قریب پانی اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے 10 سے 12 منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر تاکہ قیمہ اچھے سے گل جائے. یہاں پر میں نے 4 میڈیم سائز کے ابلے ہوئے آلو لیے ہیں اور ان کو میں ہاتھوں کے ذریعے موٹا موٹا سا میش کر رہی ہوں. بہت زیادہ ہم نے باریک میش نہیں کرنا ہے. تو یہ ہم نے اس طریقے سے ان کو کر کے رکھ دینا. تو یہاں پر قیمے کو پکتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور اس کے اندر جو پانی تھا وہ بھی آلموسٹ ڈرائی ہو گیا. یہاں پر میں نے ایک چکن کیوب لے لی ہے سوپ اسٹاک. یہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے. اس سے اس کے اندر بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا. اور اس کو ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے کچھ سبزیاں لے لی ہیں. 2 گاجریں لی ہیں جن کو چاپ کر لیا ہے. 2 شملہ مرچیں لی ہیں ان کو بھی چاپ کر لیا ہے. اور 1 کپ بھر کر بند گوبھی کا لے لیا ہے. یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے. ان کو ڈال کر بھی ہم نے مکس کر لینا ہے. اور اس ٹائم پر فلیم کو میں نے تھوڑا ہائی کر لینا ہے تاکہ سبزیاں بھی اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائیں اور پک جائیں. اور یہ اب ان میش کیے آلوؤں کو بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو ڈال کر بھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اور اب میں اس کے اندر 3 ٹیبل اسپون کے قریب سویا سوس ایڈ کر رہی ہوں. 3 ٹیبل اسپون ہی اس کے اندر میں ریڈ چلی سوس ایڈ کر رہی ہوں. 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر میں سرکہ ایڈ کر رہی ہوں. یہ جو سوسز ہیں میں اس کی کوانٹٹی کے حساب سے ہی ایڈ کر رہی ہوں اور ان کو ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے. تو جی اس کو ہائی فلیم کر کے میں نے 3-4 منٹ تک اچھی طرح سے مکس کیا ہے. اور یہ دیکھیں جی ہماری بہترین سی جو فلنگ ہے بن کر تیار ہو چکی ہے. اس ٹائم پر میں فلیم آف کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی فلنگ ہے. آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. اور اب ہم نے رولز کو شیپ دینی ہے. تو یہاں پر میں نے ایک شیٹ لے لی ہے اور یہاں پر میں نے میدے کی یہ سلری تیار کر لی ہے پانی ڈال کر. اور اب میں اس کے کارنرز پر یہ لگاؤں گی لائٹ سا. آپ برش کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں ادھر سٹارٹنگ میں بھی لگا کے رکھوں گی تاکہ فٹافٹ سے ہماری جو رولز ہیں بن کر تیار ہو جائیں. اب اس کے سینٹر میں 2 ٹیبل اسپون یہ ڈال رہی ہوں. آپ کو جتنا اس کو بھرنا ہے اس حساب سے آپ بھر سکتے ہیں. تقریباً یہ 2 ٹیبل اسپون ہے جو میں نے فلنگ اس کے اندر ایڈ کی ہے. اور اب ہم نے اس کو اس طرح سے ٹرن کرنا ہے اور یہ جو اس کے کارنرز ہیں ان کا ہم نے پارسل بنا دینا ہے. جیسے ہم انویلپ پیک کرتے ہیں نا سیم ویسے ہی ہم نے اس کا ایک انویلپ سٹائل میں اس کو فولڈ کر دینا ہے. اور اب ہم نے اس کو اس طریقے سے گھمانا ہے اور اس کو ہم نے شیپ دے دینی ہے. تو یہ دیکھیں جی جو یہ سائڈز ہوتی ہیں نا ان کو ہم نے ایسے ہی ہاتھوں کے ذریعے ان کو اندر فولڈ کر دینا ہے.
تو یہ دیکھیں ہمارا یہ رول بن کر تیار ہو گیا ہے، اور باقی کے بھی ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے. اور یہاں اسی فیلنگ سے ہی میں یہ پارسل بھی بنا رہی ہوں. پارسل اس کو کہتے ہیں یا پاکٹس آپ کہہ لیں. تو یہ ہم بنائیں گے. تو یہاں پر میں نے ایک سموسہ شیٹ رکھی ہے اور اس کے اوپر میں دوسری سموسہ شیٹ رکھ دوں گی. اور اب ہم نے اس کے اندر فیلنگ ڈالنی ہے. آپ اس فیلنگ کے اندر چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیں تو. میں فی الحال اس کے اندر یہ 2 ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں. اور اب ہم اس کو فولڈ کریں گے. سب سے پہلے میں نے یہاں پہ اس طرح سے فولڈ کیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے سلری لگا دینی ہے. پھر اس کو ہم یہاں سے فولڈ کریں گے. اس کے بعد ہم نے جو یہ والے اس کے ایجز ہیں ان کے اوپر سلری لگا دینی ہے اور اس کو ایسے فولڈ کر لینا ہے. اس کارنر پر بھی اس کے لگا دیں گے تاکہ یہ سبھی سائڈ سے اچھے سے پیک ہو جائے اور فلنگ کہیں سے باہر نہ نکلے. تو اس طریقے سے یہ ہمارا جو پارسل ہے یہ بھی بن کر تیار ہو گیا ہے. تو یہاں پر میں نے 15 سے 16 جو ہیں یہ پارسلز ریڈی ہو گئے ہیں. اور اب اسی ٹائم پر میں ان کو رکھ کے فریزر میں فریز کر لوں گی. جب یہ اچھے سے فریز ہو جائیں گے پھر آپ اس کو کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں یا زپ لاک بیگ میں رکھ کر 1 مہینے سے 2 مہینے تک کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ دیکھیں کافی ساری کوانٹٹی میں ہمارے رولز بھی بن کر تیار ہو گئے ہیں. ان کو بھی آپ کسی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر 2 سے 3 ماہ تک کے لیے بہت ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں. اور اب ان میں سے کچھ کو میں فرائی کرنے لگی ہوں, باقی سب کو میں نے فریز کر دیا ہے. تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں ڈال دیا ہے کوکنگ آئل. آئل کو میں نے پہلے گرم کر لیا ہے اور گرم آئل کے اندر ہم نے ایک ایک کر کے یہ باکس پیٹیز اور ساتھ میں رولز ایڈ کر دیے ہیں. اور جو فلیم ہے اس کی ہم نے میڈیم رکھنی ہے. میڈیم فلیم پر ہم نے ان کو دونوں سائڈ سے اچھے سے فرائی کرنا ہے. جیسے یہ دونوں سائڈ سے ان کا پیارا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے. اور ان کو فرائی کرنے میں تقریباً یہاں پر 4 سے 5 منٹ لگے ہیں. اور یہ دیکھیں ان کا بہترین سا گولڈن کلر آ چکا ہے, بہت ہی کرسپی بن کر فرائی ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے ان کو ساروں کو نکال لینا ہے اور ان کو گرما گرم سرو کریں گے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے ایک ہی فلنگ کے ساتھ 2 طرح کی شیپ میں ان کو بنا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو آپ باکس پیٹیز کو ایگ گوڈ بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر کے اس کو تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ شیپ دینا چاہیں تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جی یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو توڑ کر دکھاتی ہوں کتنے یہ اندر سے بھی یمی یمی سے بن کر تیار ہوئے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی. تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اور فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں کتنے مزیدار اور کرسپی سے بنے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے اس میں. تو جی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں بہت ہی مزے کی رمضان اسپیشل, ٹی ٹائم کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں اور اس کو آپ افطار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم بنانے لگے ہیں جی آج آلو کے پف پیٹیز. آلو پف پیٹیز بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے 1.5 کپ میدا اور اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے. اور اب میں اس میں ½ ٹی اسپون نمک ایڈ کر رہی ہوں. ½ ٹی اسپون اجوائن ایڈ کریں گے اور اس کو ہاتھوں میں اچھی طرح مسل لیں گے. اس سے اس کے اندر بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے. یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے. آپ چاہیں تو آپ اس میں زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں. اور اب میں اس کے اندر 3 چمچ ایڈ کر رہی ہوں یہ میلٹ کیا ہوا گھی. آپ گھی کی جگہ آئل بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اور اب ہم نے اس سارے کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور ہاتھوں کے ذریعے اچھی طرح سے اس کو ہم نے مسل لینا ہے. تو جی سارے کو ہم نے اچھی طرح سے مسل لیا ہے, مکس کر لیا ہے. اور اب ہم نے اس کو گوندنا ہے. تو اس میں نے نارمل یہاں پر پانی لے لیا ہے اور اس کو ڈال کر اس کی ہم نے ڈو تیار کر لینی ہے. آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو اس کی ڈو ہے نا بہت زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے. اس کی ہم نے سخت سی ڈو گوندنی ہے. تو یہاں پر جی ڈو کو ہم نے اچھی طرح سے گوند لیا ہے اور اس کی یہ ہم نے ایک ہارڈ سی ڈو ریڈی کر لینی ہے. تو یہ دیکھیں جی ہماری ڈو کی اس طرح کی کچھ کنڈیشن ہے. اس طریقے سے ہماری یہ ڈو ریڈی ہو گئی ہے. اور اب ہم نے اس کو ہلکا سا آئل اس کے اوپر لگا کے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ایک سکن سی بن جاتی ہے نا وہ نہ بنے. اور اس کو ہم نے کور کر دینا ہے اور تقریباً ہم نے اس کو 20 سے 25 منٹ کا ریسٹ دینا ہے. اور اب ہم اس کے لیے اسٹفنگ ریڈی کریں گے. تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس میں 1 ٹیبل اسپون کے قریب کوکنگ آئل ایڈ کر رہی ہوں. اس کو ہم نے اسپریڈ کر لینا ہے. اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے, یہاں پر میں نے ایک اسمال سائز کا پیاز لے لیا ہے جس کو باریک چاپ کر لیا ہے. یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے. جیسے یہاں پر پیاز دیکھیں لائٹ سا ان کا کلر آنا سٹارٹ ہوا ہے, اس ٹائم پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹی اسپون لہسن کا پیسٹ اور اس کو ڈال کر بھی ہم نے اچھی طرح سے اس کو سوتے کرنا ہے تاکہ جو لہسن ہے اس کا کچا پن دور ہو جائے. اور ساتھ ہی یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون زیرہ. یہ میں نے ثابت زیرہ ایڈ کیا ہے. اس سے اس کی جو خوشبو ہے بہت ہی اچھی آتی ہے فلنگ میں. اس کو ڈال کر بھی ہم نے سوتے کرنا ہے.
اور اس ٹائم پر بہت ہی پیاری زیرے کی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے. اور اب میں اس میں ایک یہاں پر میں نے سبز مرچ لی ہے جس کو میں نے باریک کاٹ لی ہے. ساتھ ہی اس کے اندر میں کچھ اور ویجیٹیبلز ایڈ کروں گی. ایک یہاں پر میں نے چھوٹے سائز کی شملہ مرچ لی تھی, اس کو میں نے باریک چاپ کر لیا تھا, یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے. ایک یہاں پر گاجر لی تھی, اس کو بھی باریک چاپ کر لیا تھا, یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے. اور اس کو ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور سبزیوں کو ہم نے 1 منٹ تک فرائی کرنا ہے. اور اب ہم اس کے اندر اسپائسیز ایڈ کریں گے. تو یہاں میں 1 ٹی اسپون اس کے اندر نمک ایڈ کر رہی ہوں, یا آپ حسب ذائقہ بھی لے سکتے ہیں. 1/2 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر ایڈ کریں گے اس کے اندر. 1/2 ٹی اسپون لال کٹی ہوئی مرچیں ایڈ کریں گے. 1/4 ٹی اسپون اس کے اندر ہم گرم مسالہ ایڈ کریں گے. 1/4 ٹی اسپون اس کے اندر ہم ہلدی پاؤڈر ایڈ کریں گے, اس سے اس کے اندر بہت ہی پیارا سا کلر آتا ہے. اور 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر میں لیموں کا رس ایڈ کر رہی ہوں, اس سے جو ہے نا اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے. اور اس کو ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اور یہاں پر میں 1 ٹیبل اسپون کے قریب اس کے اندر پانی ایڈ کر رہی ہوں, زیادہ پانی نہیں اس کے اندر جائے گا. یہ میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ سارے مسالے اچھی طرح سے ان ویجیٹیبلز کے ساتھ مکس ہو جائیں. بس ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اور یہاں پر میں نے لے لیے ہیں 2 میڈیم سائز کے ابلے ہوئے آلو, جن کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا تھا. اور ان کو ہم نے ہاتھوں کے ذریعے اس طریقے سے میش کر لینا ہے. ان کو بہت زیادہ باریک میش نہیں کرنا ہے, ہاتھوں کے ذریعے ہم نے ان کو چنکس سٹائل میں توڑ لینا ہے. اور اب ہم ان آلووں کو اس مکسچر کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اس ٹائم پر آپ اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کو نمک مرچ کچھ بھی کم لگے تو آپ اس کے اندر بیلنس کر سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے. اور اب میں اس کے اوپر فریش دھنیا ایڈ کر رہی ہوں, اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے. اور اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے اور الگ سے رکھ دیں گے ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے, پھر ہم اس کی اسٹفنگ کریں گے. تو پہلے آپ نے اس کو ٹھنڈا لازمی کر لینا ہے. چلیں جی, یہ ریڈی ہو گیا ہے. ہم اس کے لیے سلری تیار کر لیں گے. تو یہاں پر میں نے 2 ٹیبل اسپون میدا لے لی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کی ایک نارمل کنسسٹنسی والی ہم نے میدے کا گھول ریڈی کر لینا ہے کہ ہماری بہترین سی سلری تیار ہو گئی ہے. تو یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ڈو کو ریسٹ دیتے ہوئے, اور اس کو ہم نے اب 1 سے 2 پنچ لگانے ہیں اور اس کو کاؤنٹر شیلف پہ لے آئیں گے اور اس کو ہم نے رول کر لینا ہے. اور اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے. تو یہاں پر میں اس کو بالکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لوں گی, کیونکہ ہم نے اس کے بالکل چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنانے ہیں. تو یہاں پر 1.5 کپ میدے سے میں نے 13 چھوٹے چھوٹی سی یہ پیڑے بنا کر تیار کر لیے ہیں. اور اب ہم نے اس کو بیل لینا ہے, ہلکا سا یہاں پر ہم نے اس کو خشکا لگانا ہے اور اس کو ہم نے بیل لینا ہے. اس کو ہم نے باریک بیلنا ہے اور لمبائی میں بیلیں گے اس کو, اس کی اوول شیپ بنائیں گے اس طریقے سے. یہ دیکھیں, اس کو ہم نے پتلا رکھنا ہے, بالکل پتلا آپ نے اس کو بیلنا ہے. اور اب اس کے سینٹر میں ہم نے 1 ٹیبل اسپون کے قریب فلنگ رکھ دینی ہے اور یہاں پر ہم نے اس کے کارنر پر سلری لگا دینی ہے. اور اب ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے, یہاں سے پکڑ کے اس طریقے سے ہم نے اس کو فولڈ کر دینا ہے. اور پھر اس کے اس کارنر پر سلری لگائیں گے اور اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کو اٹھانا ہے ہم نے. اور اب ہم نے اس کی سائڈ کو چینج کر دینا ہے اور اس کے اس کارنر کے اوپر ہم نے سلری لگا دینی ہے اور اس کو اٹھا کے اس کے اوپر ہم نے رکھ دینا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے آلو کا پیٹیز تیار کر لینا ہے. یہ دیکھیں, ایک لیئر اس طرف ہے اور دوسری لیئر اس طرف ہے. اس طریقے سے ہم نے سبھی کو فولڈ کرنا ہے اور باقی کے پیڑے بھی ہم نے اسی طریقے سے تیار کر لینے ہیں پیٹیز. یہاں پر میں نے 13 آلو کے پیٹیز ریڈی کر لیے ہیں. اگر آپ اسے چھوٹا سائز میں بنائیں گے تو آپ آرام سے 15 سے 16 اس 1.5 کپ میدے سے بنا سکتے ہیں. اس ٹائم پر آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں. ان کے نیچے میں نے تھوڑا سا میدا ڈسٹ کیا ہوا ہے, آپ ان کو فریزر میں رکھ کے فریز کر لیں. جب یہ فریز ہو جائیں گے تو آپ کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر ان کو 2 ویکس تک کے لیے اسٹور کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے میڈیم فلیم پر آئل کو گرم کر لیا ہے ایک پین میں, اور ہلکے گرم آئل کے اندر ہم نے ان کو ڈالنا ہے. اس کو ہم نے لو میڈیم ہیٹ پر فرائی کرنا ہے. تو 3 منٹ کے بعد میں اس کی سائڈ کو چینج کروں گی. ان کو جتنا ہم لو میڈیم ہیٹ پر پکائیں گے یہ اتنے ہی بہترین ہمارے خستہ جو ہے نا آلو کے پیٹیز تیار ہو جائیں گے. اور دونوں سائڈ سے ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ ان کو پیارا سا کلر نہیں آ جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں جی, اس کو 7 سے 8 منٹ ہوئے ہیں. تو جی یہ دیکھیں, دونوں سائڈ سے بہت ہی پیارا سا ماشاءاللہ بہترین سا کلر آ چکے ہیں ان کو. تو جی اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے.
آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.